تعریف و تمحید شکر و سپاس بزرگی تو برتری اللہ جل جلالہ سزاوار اس اللہ بزرگ و برتر تمام دنیا کو مالک تو خالق پروردگار حمد و ثنا پدرسن درود و سلام درود عظمت و برکت کائنات کس معلم کائنات ہادی معظم ہادی اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ بزرگ و برترن اس دین اسلام فہم عطا کر اور دین اسلام اس پر پکن تو ہچن عطا کر تو چونکہ میں کل قرآن مقدس چکائی مبارکہ تو ابراہیم تلاوت یس آئی مبارکہ دوئی میں پائے اندر سورہ بقرہ اندر اللہ جل جلالہ بیان کرن کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم عطائی مبارکہ اسمد اللہ بزرگ و برتر فرماوا تو توئی پر چو فرض آمد جہاد کرن اتقائن توئی پر نماز فرض شامز کرن اتقائن چو کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم اتقائن چو توئی پر ایک عمل لکھ یت عمل جہاد چاک عمل چھ توئی لڑیو کافرن سوچ توئی کریو کافرن وار اتقائن وار کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نیدز دور صدر صحابہ اور ادائی مبارکہ صدر اللہ جل جلالہ جہادی تلقین دیون لوکا کہ جہاد کرن چو توئی پر فرض توئی لڑیو جہاد کریو کافرن سوچ تو چونکہ اسلام ساندر چھ اللہ بزرگ و برترن پونس صفت بیان کری تمن پونسن صفتن اندر چھ گوڑک صفت نماز دویم صفت چھ روز تریم صفت چھ زکاة چورم صفت چھ حج اور پونچم صفت چھ جہاد جہاد کرن تیجھے کس مسلمان اس پر فرض اتپونے کس مسلمان اس پر نماز فرض اتائکن کو کس مسلمان اس پر اللہ جل جلالہ جہاد کی فرض جہاد ایک ایسا عمل ہے جو ایک مسلمان پر اللہ بزرگ و برتر نے فرض کیا ہے جو احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ انسان جہاد کر سکتا ہے انسان پر جہاد ایسے فرض کیا گیا ہے جیسے ایک انسان پر نماز فرض کی گئی ہے جیسے ایک انسان پر حج فرض کیا گیا ہے جیسے ایک انسان پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے ایک انسان پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے ایسے ایک انسان پر جہاد بھی فرض کیا گیا ہے تو چونکہ عزیز دوستو اللہ بزرگ و برترن قرآن مقدس کے حوال واریان جگہ ندر جہاد تذکر تی کرمت یعنی تم اپنے حق کے لیے تم اپنے حق خاطر لڑ سکتے ہو جو تمہارا حق ہے وہ کبھی بھی مت چھوڑنا وہ لوگوں کے پاس ہو وہ کسی اور کے پاس ہو وہ کافروں کے پاس ہو وہ مشرکوں کے پاس ہو کبھی بھی اپنا حق نہ چھوڑنا بلکہ حق کے لیے اپنی جان تن من دہن قربان کر دینا مگر وہ حق تم چھین کر لینا ان سے کیونکہ جو تمہارا حق ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اگر تمہیں حق کو چھپایا کل اللہ بزرگ و برتر کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا اس لیے یہ جہاد ایک ایسا عمل ہے جو اللہ بزرگ و برتر نے اپنے قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمائی ہے 114 آیتیں قرآن میں جہاد کے متعلق ہیں تو عزیز دوستو قربانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تموتی جس قربانی تموتی گر جہاد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تموتی گر جہاد اب پتاو مختصر روشن فرماوان چکے یمساتن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی دور سندر داخل ہو اس نگمت کے ام باوجود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امکر اللہ بزرگ و برترس کن دعا کہ اے ربا اسلام از دی فتح تو نصرت یادی
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یاد تہند ذریعہ اسلام فتح تو نصرت یاد عمر ابن حشام یمس بیاکھ ناو یمن چھ ون ابو جہل یاد تم سن ذریعہ نصرت اسلام مگر اللہ بزرگو برترن چن اسلام کی عزت فتح خاطر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام پہ محنت کر تان من دہن لگو اسلام پہ مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گئین پان اسلام کی دائرہ اندر داخل ان کو مانگا گیا اللہ کے حضور نے فاروق اعظم کے حق میں دعا کی اللہ بزرگو برترن کر دعا قبول حضور علیہ السلام کر فاروق اعظم سن خاطر دعا اے ربا یاد ابو جہل سن ذریعہ یاد حضرت فاروق اعظم سن ذریعہ اسلامس عزت اسلامس نصرت اسلامس فتح تو اللہ بزرگ و برترن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تم کرک مخاطب تمون ایمان تمون اسلام تم گئی داخل اسلام کی دائرس اندر تو عزیز دوستو یم ذاتن اسلام عمر تو خود نہیں آئے بلکہ عمر کو اللہ کے حضور نے دعاؤں میں مانگا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے پان اسلام کی دائرہ اندر کہ تم آئے مانگن اللہ بزرگ برترس تمن خاطر کور کائنات معلم کائنات ہادی تمن خاطر کور دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق سن خاطر ربا عمر فاروق اس کر ایمان ناتا اسلام آتا کہے تم سن ذریعہ اسلام عزت تم سن ذریعہ اسلام نصرت اسلام کا جو پرچم تھا جو کافر دن بدن اجاگر نہیں کرنے دیتے تھے جو کافر دن بدن بگاڑنے کی کوشش میں لگے تھے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کہ ربا فتح و نصرت خاطر دین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یم ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کی دائرہ اندر داخل تو عزیز دوستو کیا ٹائمہ سب دیو کیا ٹائمہ گو واقعہ سب دیو یم ساتن خلافت چلن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور اموش خواب حضرت فاروق اعظم یہ واقعہ ادواقاس کن دیمو دیان کہ قرآن مقدس اندر اللہ بزرگ و برتر اکس حدث صدہن آیتن من جہاد تذکر کرن کتب علیکم القتال و کرہ لکم یہ وہ ایمان لون جو اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو گئے جیسے نماز ان پر فرض ہے ویسے ایک ایمان اور اسلام والے پر جہاد بھی فرض کیا گیا ہے جہاد ہمارا شعار ہے اور عزیز دوستو یم ذاتن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی دائرہ اندر آئے فاروق اعظم چھک پھر خواب وچھن اللہ اکبر خواب اندر چھ فاروق اعظم وچھن اک کوکڑ اک چھ وچھا کوکڑ چھ فاروق اعظم ترے دگ دیوان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چھ کوکڑ ترے دگ دیوان کس دگ دے ام باوجود یم ذاتن میں خواب وچھن ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یس اوس تم سنز یس والدہ اوس سوس خوابن ہنس تعبیر زانا پنیاز کل کا خواب چوچن سوچ کوئی بزرگس نش بیان کرن کان چو خواب وچن سوچ بیس نشن بیان کرن کہ حض میں حض اس خواب امیش تعبیر حض ونیم تعبیر چھ خوابن ہنس کرن اتائی کنیو امساد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خواب وچ خواب اندر وچمو کوکل چھتے دگ دیون فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یمن چھتے دگ دیون دی کوکل ام باوجود ام ساتن یمو یہ کوکل وچ دگ دیون یمو کر حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یمو کر امس ملاقات فرموہس کیا میں اس خوابس منز کوکل چھتے دگ دیون ابا بکری ماجونک کیا امیش تعبیر کیا تو ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ والدہ چکونن اے فاروق اعظم غمگین گئے ان کے اے فاروق اعظم پانی ہمت ہر ان کے اے فاروق اعظم پن روب جلال کر ان پست کے بلکہ توئی و عجم پہ اک شخص عجم پہ اس نے قتل کر امی تعبیر شروع
اس عالم پیٹی اخ شخص اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تم پر وار کرے گا، جو تم پر تلوار چلائے گا، اور تو یہ شہید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عزیز دوستو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم ساتھ بوزن چھ یم چھ پڑھن الحمدللہ، یم چھ پڑھن الحمدللہ. اے ربا چون چھس بہ شکر گزار کہ ژٕ دِیَکھ مےٚ موت شہادتُک موت. رب کٔرِنۍ ژےٚ تہِ مےٚ تہِ شہادتُک موت نصیب. اور عزیز دوستو، یم ساتن فاروق اعظم چھ الحمدللہ پڑھن مگر ات سۭتۍ چھ ربس دعا کرن. دپان چھس ربا اگر ژٕ مےٚ شہادتُک موت دِیَکھ مگر بہٕ گوٚژھے آسُن مسجد نبویَس اندر ییٚمہِ ساتن مےٚ ژٕ شہادتُک موت نصیب کٔرِتھ. تو عزیز دوستو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چھ مصلحس پہ کھڑا، عبد الرحمن ابن عوف چھ مقتدی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چھ صفس اندر کھڑا. فرماوا یم ساتن نماز کھڑا گئی تکبیر گو اللہ اکبر، اور ام باوجود کریم شخصن تلوار نیبر اور چلون حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قرنکوان. اور فاروق اعظم سن دعا گو قبول کہ ربا میں یہ شہادتک موت دیک، میں شہادت نصیب کرک مگر بگوسے آسن مسجد نبویس اندر. فاروق اعظم اس مصلحس پر، یس مصلحس پر پانو اس کسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی عظیم شہادت، اللہ اکبر. کچھ بڑھ بہترین شہادت پو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اور ام کوفرن ام سات تلوار نیبر کر ام کور پتمس پشتس یعنی کمرس درمیان کرن وار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. ام کوفرن چلو تلوار ام کور وار فاروق اعظمس کمرس درمیان. فاروق اعظم پہ پتھر اور مصلحس پہ آئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کرنو نماز ادا، یم ساتن نماز ادا کر ام پتن تر فاروق اعظم یمن اس خون واسن واریاہ زیادہ اور تکلیف اندر ہوئس مگر یم ساتن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واراو کرن یمی وار کریاو اس عجم پٹوس آمد امیل فاروق اعظم سوار کر یہ دراو ہوتن امیل وش مین پت کنوی سوتی مین پت کنوی سوتی رٹن خاطر ام کر پانے پانس پانس چلون چھوڑ پان پات سن مرد یہ گو واصل جہنم. مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یمن ملیو شہادتک درجہ. تو عزیز دوستو، فاروق اعظم یم ساتن وی صفس اندری اوش یمن سات خون اس واریاہ زیادہ وسن. عبد الرحمن ابن عوف یم آئی مون سات نماز ادا کر مہینی وار کر فاروق اعظمس پہ اس عجم پہ شخص اس آمد. ام کور وار ام کت گس یاد تھاویں کیاز کہ انسان ام ساتن مسجد پاکس مز آو انسان گس یم نیبرم خیالات آسن یم گس دور کرن. یم ساتن اخ کت آسہ معاذ ونن خطیب صاحبن یہ دہراویں دہراون کیا دوم ساتن ون عجم عجم کو یاد تھاون کس شخص آو کت کن وار کور انسان دہرائے یہ ذہنس اندر روزن ذہن نشید انسان کرن یہ ذہنس اندر کت روزن. یم واقعات میں صحابہ یاد تھاون صحابہ نے کیسے دین پر قربانیاں پیش کی ہے، ہمارے پاس دین کیسے پہنچا ہے، وجہ چھی ون یم دہراون. فرماوا چھ یم ساتن عجم پٹھ نشا کچو سامل ام کور وار ام سس پتا ہوئی اگر وہ پانچ چل میں رٹن پات کن ام کور پانس دیوار ام سن پان پانس پانس چلاون چھوئے اور کورن پانس تے وار. فرما عبد الرحمن ابن عوف یم ساتن ام نماز مکلو پڑھنویت فاروق اعظم اس چوچن ام چھ کمرس زخم آمد یہ چھ واریاہ علیل اور ام باوجود ام ساتن فاروق اعظم تلک اور یہ وات نو پنس گرس اندر اور گرس اندر ام سات ترو. فرما سیرت نگار چھ لیکھا یم ساتن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آب اس دمن تریش اس دمن دود اس دمن یہ اس جسمس اندر وسن یہ اس امی زید کی واپس کھڑی. اللہ اکبر. ایسے تکلیف میرے دوستو ہم نے دین کے خاطر کیا کیا ہے؟ ہم نے اللہ بزرگ و برتر سے دربار سے اندر اگر یہ نماز پڑھی ہوئی تو ربس منت، یہ کوئی منت نہیں ہے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا کہاں پڑھنے نماز کے اللہ بزرگ و برتر کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے. کہاں اتنی کمی گئی سائنس. تو عزیز دوستو یم ساتن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی
عنہ یم ساتن تمن آب اوس یوان دن تریش اوس یوان دن یم سات نوش ٲسۍ کران یمن اوس امی حصہٕ کِنۍ واپس خٲرج گژھان. تو عزیز دوستو فاروق اعظم روز پنہ شہادت بعد پت 3 لمحاتن تام زندہ اور ام باوجود اخ شخص اخ کھڑا گژھان لڑوارس اندر اور فاروق اعظم موت ستن ملاقات کرنے گژھان قریب ملک الموت یعنی امس سۭتۍ ہم کرام تہ گژھان فرماوان یم ساتن یہ شخص ژاو اندر یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہس نش یوان اور فرماوان چھس اے فاروق اعظم کیا حالات فاروق اعظم چھن واپس کت ہیکن کرت کی جواب چھن ہیکن دت کی کیازِ یم سات انسان کھیہِ تہ یم سات انسان تریش تہ چیٚیہِ انسان کے لیے کھانا پینا بھی ضروری ہے انسان سن جسم خاطر کھیون چون تہ انسانس ضروری. فاروق اعظم یم سات تریش دِوان دۄد دِوان سُہ اوس امی پٔتمہِ حصہٕ کِنۍ خٲرج گژھان یعنی کمرس درمیان یُس تٔمۍ کٲفرن أمِس زخم اوس وولمُت کھنجر ٲس وٲلمٕژ اتھ اوس زخم واریاہ گہری چوٹ آیی تھی یِم ٲسۍ تریش چٮ۪وان امی تریش ژَتہِ کِنۍ ٲس سۄ خٲرج واپس گژھان. فرماوان دیکھو کتنا خیال تھا سنتوں کا کتھ کٔنۍ ٲسۍ سنتن ہُنٛد خیال تھاوان اور امہِ باوجوٗد ییٚمہِ ساتہٕ یہِ آو أمِس سۭتۍ کوٚرُکھ ملاقات یہِ درٛاو واپس. فاروق اعظم کران عرض یمن صحابن فرمایا صحابو یہ أنۍہُن یہِ شخص مےٚ نِش واپس بُلٲیِتھ خلافت ٲس تمہِ ساتہٕ چلان فاروق اعظم سٕنٛزٕے خلافتُک دور اوس تِہُنٛدُے. فرماو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اوٚنُکھ واپس بہٕ چھُس عرض کران اے فاروق اعظم کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُس فرماوان ژٕ تھاو خیال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ژےٚ چھُے نا خیالٕے امیُک فرمونس کیازِ فرمونس مےٚ پیٚیہِ نظر یِتھِس حالتس منٛز چھُس بہٕ ژےٚ چھُتھ گۄڈو بۄن یہِ پنُن یزار تھوٚومُت ژےٚ چھُتھ گۄڈو بۄن یہِ پنُن شلوار تھوٚومُت گۄڈو بۄن اگر شلوار تھایکھ اللہ بُزرگو برتہٕ سٕنٛز رحمت چھے نہٕ ژےٚ پٮ۪ٹھ وسان کینٛہہ بلکہِ گۄڈو ہیوٚر اگر یزار تھاوکھ گۄڈو ہیوٚر اگر شلوار تھایکھ عزت دی اللہ جل جلالہ عزت سۭتۍ کری مالا مال پروردگار اس لیے اسہِ تہِ چھِ گُزٲرِش کہِ أسۍ آسو گۄڈو ہیوٚر پنُن یزار تھاوان یہِ سنت ہے اگر نماز منٛز گۄڈو بۄن اوس یزار پتہٕ اگر نماز پڑھ فاسق ہو جاتی ہے نماز چھنہٕ قابل قبول کینٛہہ بلکہ اللہ بزرگو برتہٕ سٕنٛز رحمت نِش چھُ سُہ نا اُمید گژھان جس نے ایک سنت بھی ترقی. فاروق اعظم ٲسۍ امہِ ساتن کتھ حالتس اندر اور امہِ باوجوٗد تہِ تھوٚو خیال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. فرمو چھیا معلوم یہ تھاو ہیوٚر اللہ بزرگو برتر دی عزت اللہ بزرگو برتر دی فتح یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی اس دین کے خاطر جہاد کیا ہے. جس جہاد کے بارے میں قرآن مقدس میں 114 آیتیں موجود ہے. قرآن مقدس میں اللہ بزرگو برتر نے صاف اعلان کیا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم تم اپنے حق کے خاطر کافروں سے لڑ سکتے ہو جو تمہارا حق ہے وہ ان سے چھین سکتے ہو جب تک اپنا حق ان سے نہ چھینو تب تک پیچھے مت ہٹو یہ ہمارا حق ہے. جیسے نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے 4-5واں فرض جہاد بھی جس کو قرآن نے صاف الفاظوں میں بیان کیا ہے. صحابہ نے اگر لڑی صحابہ نے اگر جنگ کافروں سے کیا مگر اس دین کے خاطر کیا اپنے گھر والوں کے خاطر نہیں کیا. کسی کے ساتھ مال جان کی لڑائی نہیں تھی کسی کے ساتھ زمین و زراعت کا تنازع نہیں تھا بلکہ جہاد انہوں نے کیا. یہ فرض ہے جیسے نماز ہم پر فرض ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم ویسے کہ اسلام ایمان والے پر جہاد بھی فرض ہے. 114 آیتیں قرآن میں جہاد کے متعلق. اور عزیز دوستو یہ قربانی کر پیش حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یم تریش ٲسۍ نوش فرماوان یم دۄد ٲسۍ چٮ۪وان یوٗتاہ کوٚر تِمو وار أمِس پٮ۪ٹھ سُہ اوس پٔتمہِ حصہٕ کِنۍ خٲرج واپس گژھان. تو چونکہ یِتھَے کٔنۍ آسہِ تۄہہِ معلوٗم اتھ اسلامس خٲطرٕ اتھ دیٖنس خٲطرٕ یُس ژےٚ مےٚ وراثت چھِ سمجھمٕژ یہ کسی کی وراثت تو نہیں ہے بلکہ اس دین کے پیچھے صحابہ نے قربانی دی ہے. اس دین کے پیچھے صحابہ نے اپنے خون بہایا ہے. اس دین کے پیچھے حضرت حمزہ نے اپنے کان کٹوائے ہیں. اس دین کے پیچھے حضرت حمزہ نے اپنے کلیجہ چاک کیا ہے تب ہمارے پاس دین پہنچا. اس دین کے خاطر ہندا نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. ہمیں کیا معلوم ہے وراثت ہے وراثت تو کسی کی نہیں ہے بلکہ عزیز دوستو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تم چچا جان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو تہ کوٚر دیٖنس پٮ۪ٹھ پنُن جان تہٕ پنُن مال تہِ پنُن پان تہِ کوٚرُکھ فدا امہِ دین خٲطرٕ. فرماوان یہ وحشی یُس اوس یہِ اوس غلام یہِ اوس غلٲمی کران
فرماون یہ غلامی ہندس سلسلس اندر مکہ مکرمہ اندر شہید گیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیا مسجد نبویہ اندر، اور مکہ مکرمہ اندر گیا شہید حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ام ساتھ تتی جنگ احد اندر یم گھم جنگ تھون یاد، جنگ خندق، جنگ خیبر، جنگ احد، جنگ بدر، یم جنگن ہز گھم ممونیت مطالعہ کریں گھس یاد تھون کت کس جنگ. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیا جنگ احد اندر شہید، جنگ احد مر گیا شہید. فرمائش وحشی یہ غلامی کران، یہ پیروی کران، یہ غلام. فرماوا یم سات غلامی اندر امس سردار پن ام کور امس مطالبہ، ام کور امس ملاقات، دون ژے معلوم ہے وحشی ژٕ کرتھ بہ آزاد مگر ژے چھے کرنی ترٛیٚن کامٮ۪ن منٛز چھُے ژےٚ کُنہِ أکِس منٛز حصہٕ نیُن. فرمونس ون مے کیا کرن یل میں آزاد کرے. فرمونس یہاں چیز نعوذ باللہ قتل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں چیز قتل کرن حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں چیز قتل کرن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. فرماوا یم ساتن میں یم ترٛےٚ ؤنۍ دوٚپ یمو ترٛیٚیو منٛز اگر ژٕ کانٛہہ قتل دِہن نعوذ باللہ آسہِ کٔرِتھ اور قتل کرنے باوجود کرو آزاد. فرماوان سیرت نگار لیکھان فرماوان یم سات میون بوز کہ یمو تریو من میں کانت کا قتل کرن تو میلے آزادی، بہ گھس آزاد غلامی نش. یہ واشی درو فرما یم سات بکس میدانس اندر جنگ احد چلان. فرما بہ یل ووتس مے وچھ گُرس پہ سوار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. مر علی رضی اللہ تعالی عنہ تلوار گھما رہے، وار کر رہے، مگر ژوروے طرف علی رضی اللہ تعالی عنہ نظر. سہ بے خبر، تمس نظر ژوروے طرف، کھانا کافر ما کن جائے نیز سۭتۍ ما کریم وار، تمس ژوروے طرف نظر اور سہ تلوار چلاوان. فرما ییٚلہِ مےٚ کینٛہہ منٹا دیت اتھسن، کینٛہہ سیکنڈ منٹا دی 2-4-5 منٹ میرے اس میں اس کا قصہ نعوذ باللہ پار ہو سکتا نہیں ہے. میں نے اتو ایک حضرت حمزہ شہید، حضرت ہم علی شہید گژھِتھ کیا کہ یہ ژوروے طرف نظر، یہ ژوروے طرف تلوار ہیتھ نژان. فرما بہ دراس واپس اور میں دوٚپ نعوذ باللہ اگر بہ قتل کرنے خاطر نیرٕ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پتا بہ ہیکہ تور وٲتِتھ کہ میانہ زنگ ما بہن، میانہ نڑ ما بہن، اس جیسے ہستی کو میں شہید کر سکتا نہیں ہوں، بلکہ میں نیر بہ میں کر بہ وار، میں وچھ بہ ازما بہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی. حمزہ کو ایسا ایمان تھا، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لون بیت اللہ میں تب پہلی نماز پڑھی گئی تھی. جب حضرت حمزہ نے ایمان لایا ابو جہل کے پاس جا سکتا کوئی نہیں تھا. ابو جہل کو کمان تیر کمان بوجنس کلس، ابو جہل سنجھ گو یہ بت رت ستن آو برت، پت کرن پنن اعلان دوپن ابو جہل تجھے معلوم ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں ایمان کے دائرے کے اندر داخل ہو چکا ہوں، ہے تم میں سے کوئی سپاہ سالار جو کھڑا ہو جائے مجھ سے مقابلہ کرے. ایسا جذبات تھی، ایسا ایمان تھا حضرت حمزہ کا. حضرت حمزہ کو بڑی محفل میں ابو جہلس نش اور تیر کمان وولنس کلس خون بہے ابو جہلس، تمس گو سورے بت رت ستن، تمس پانی سپاہ سالار اوندن. تم ہے تم میں سے کوئی جو مجھ سے لڑ سکے، کھڑے ہو جاؤ، کوئی کھڑا نہ ہو سکا. ایسا روب و جلال تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور عزیز دوستو اس کے باوجود یم سات حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑا، یم سات نے وحشین میں سوچ دوپن حضرت علی حکم میں رضی اللہ تعالی عنہ قتل کرت نعوذ باللہ میں گژھا بہ حضرت حمزہ سن کس کر بہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تم ساتن قریشس اندر لڑن، تم ساتن تم تت پٲٹھۍ تمن شہید کرن جیسے گاجر اور مولی کاٹتے ایسے کاٹ کاٹ تم کو پھینک دیتے. تم تمن یہ پن وار کرن یم ساتن وحشی توتن ووت امسا حضرت حمزہ وچ، مگر یہ جلالس اندر، یہ روبس اندر، یہ دونوی اتھو تلوار سۭتۍ وار کرن یمن. اکھ اوس پاون یپٲرۍ بیاکھ اوس پاون یپٲرۍ. أمِس اوس نہٕ خیال مےٚ پٮ۪ٹھ تہِ کرِ کانٛہہ وار. حضرت حمزہ اوس نہٕ پننہِ جگہ سے خیال ییٖتیٛاہ بہادور ٲسۍ. أمِس اوس نہٕ پننہِ جگہ سے گُمانٕے کہ مجھ پر بھی کوئی وار کر سکتا ہے. اور یہ گاجر اور مولی کی طرف کاٹتے جا رہے تھے یہود و نصارہ کو. یہ بالکل یا پھر اک تلوار چلاون یا پھر بیاکھ تلوار چلاون، بے خبر تھے گھوڑے پہ سوار، آگے آگے چلتے جا رہے تھے، شہید کرتے جا رہے تھے. برونٛہہ برونٛہہ ٲسۍ پکان اور یمن ٲسۍ کلہٕ تُلان تھوٚد. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وحشی اوتن ووت أمۍ دوٚپ نہ
मे जोन ये मुनासिब मे शहीद करनस मौका अमसी क्या यह जहनो गुमान अमिस यह मे हेक कहीं वार कर यह बेखबर अम नश मगर अलबत्ता बह कर ध्यान उकुन युकुन कह वहशी ब्यूट अमिस वहशी सन्दस बारस मज सीरत निगाल लेखन दपन योर शिकर अगर दूर आय कर कुन चीजस सो आय बराबर गन अमिस नेज नेज अतस मज यह चलान यह वार ब्रोकन कर या तीर कमान वार कर आय तुत नेज चलान यह नेज त्रावन दूरी सह बराबर अम आय गह शिकर यह वहशी फरमावन अम सात वुच हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुस्सा में कैसे पार कर सकूं दोपन यम सात वही में ये वुच यह गाजर और मोरी की तरफ इनको काटता जा रहा है मतलब अम ख्याल कर शहीद यह गो अकिस पलस पकन वहशी फरमाया यम सात वहशी अकिस पलस पकन ब्यूट और यम सात हजरत हमजा ब्रोह कुन वो और अम वहशियन तुझ पन यानी नेज और ये चलोन और वार करुन हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अजीज दोस्तों कैसे कुर्बानियां सहाबा ने दी इस दीन के खातिर अल्लाहु अकबर और इंसातन वार कुरन फरमावच वहशी जब मैंने वार किया इंसातन में वार कुर सीना मुबारक चाक गो हजरत हमजा दोपन यमो वुच इतपोर में से रोब जलालस मज कर एक अत बुलंद दोपन मैं वुच यमो इतकन इंसातन ते इंसातन यमन खंजर में चलो इंसातन में नेज चलो यमन या चिक वार का सानन तो इतकन त्रो में मन नजर तो उनको चलोस मैं पट और मैं तो शायद हमजा के ऊपर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मेरा वार सीधा नहीं हो सका खून भी आया खून भी निकला फरमाते मिसाल उल्टे हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला खून आ उल्टी सीधा फरमानी वहशी तब तक मुझे यकीन नहीं हुआ तो मैं और मैं तो हमजा को वार हुआ मगर हमजा तो अभी भी जिंदा है ऐसा रोबो जलाल था हजरत हमजा का युता ईमान उस मजबूत हजरत हमजा फरमावा यम सातन में वुच बुत सोलुस मन मैं को खो पंस पानस अंदर तारी कि मैंने ऐसे जवान को मैंने ऐसे आदमी को शहीद किया तो उन खून उस इतकन वसन तो उन नजर इस्ता पॉइंट खून अल्लाह अकबर फरमावा खून उस वारिया ज्यादा वसा फरमाया यम सातन बुत सोलुस एम बावजूद ऐसा पद मस्तूरात इस नाउस हिंदा फरमाया सातन सा हिंदा आए तो अजीज दोस्तों उसने हजरत हमजा के कान काट दिए तिमचल हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कान तिमचल हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नस तिमचल हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कलेजा निकाला कलेजा उसका चबाया तिमचोप तिमसुन अंदर माउस कलेजा निकाल कर उसको चबाया उसने अल्लाहु अकबर कैसे कुर्बानियां है मेरे दोस्त अगर सोचो अगर सानो हमने जो अल्लाह बुजुर्ग बरतर ने हम पर कुरान मुकद्दस में 114 आयतों का ये जिक्र किया है वो हमने पसो पुष्ट डाला है मेरे दोस्त कब तक डालो कब तक छुपाते रहोगे कल अल्लाह के सामने जवाब देना होगा अरे मेरे दोस्त मेरे सामने खड़ा हो जा हजरत हमजा की शहादत तुझे याद नहीं है जिसने दीन इस्लाम के खातिर अपने कान कटवाए जिसने इस दीन इस्लाम के खातिर अपने नाक कटवाए जिसने इस दीन इस्लाम के खातिर अपना कलेजा चाक करके चबाया ये तुम्हें याद नहीं है कल को सवाल होगा मेरे दोस्त और अजीज दोस्तों यम साथ हिंदा आए और इम चाबो इम कुछ सुन करे और चौप चौप सुन अढ़न नेबर क्या टुकड़े से लो इम सुन जिस्म साथ हजर हिंदान इम साथ ने कलेज इम सुन को चौप और इम साथ अढ़न से लो इम सुन जिस्म साथ और फरमावा च यम साथ वही जंगे ओहद खत्म हो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खानदान उस मदीना मुनव्वरा हसन पान मक्का मुकर्रमा हसन और यमन और चोरे सहाबा त्रे बेस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पान सहाबन नाव अकुस हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला गए बेओस हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला सब बेओस हजरत अकील रज़ियल्लाहु तआला कस गए त्रे बेस पान जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत मज गए अंसार शहीद अत जंगे उहद मज गए 70 शहीद कुछ 70 मज गए शोहट अंसार चोरे गया ये मज की बेगो हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला और फरमावा इन साथ जंगे उहद में खत्म गो जंगे उहद जब खत्म हुआ और इम सातन आए वे वापस और इम सातन में जमा गए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ससैद ने कुछ नजर थ्रो फरमाया मुझे बताओ कि मेरा चाचा हजरत हमजा कहाँ है अल्लाहु अकबर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे मेरे दोस्त कह रहे मेरा चाचा हजरत हमजा कहाँ है अल्लाहु
اور انسان حضور علیہ السلام چوانن فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ میرا وہ چاچا حضرت حمزہ کہاں ہے؟ اک شخص وہ کھڑا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حض کریو پانے معائن تو حض گژھو پانے تما چھ فرن کلس اندر یم ساتن حضور علیہ السلام درائے یم سات جب انہیں حضرت حمزہ کو دیکھا حضرت حمزہ کی ناک کٹی ہوئی تھی حضرت حمزہ کے کان کاٹے گئے تھے میرے دوست یہ اسلام ہے حضرت حمزہ کی ناک کاٹ دی گئی تھی اسلام کے لیے جس اسلام کو ہم نے پاسوں پر چھوڑا ہے جس اسلام کے خاطر حضرت حمزہ نے اپنی ناک کٹوائی تھی وہ اسلام جس اسلام کے خاطر علی المرتضیٰ نے شہادت اپنی پیش کی جس اسلام کے خاطر فاروق اعظم نے خنجر اپنے اوپر کھائے وہ اسلام نے چھوڑ دیا کیا جواب دیں گے کل اللہ کے سامنے میرے دوستو جب اللہ کے سامنے کل کو کھڑا ہونا پڑے گا جب حضور علیہ السلام امساتن ووتت کلس نزدیک اور اچھے وچھا کہ پنن یہ چاچا جان چھ امچ اندہن نس ژٹمت امچ اندہن کن تہ ژٹمت امچ کریج کورمت یہ چبایا ہوا ہے یم چھ ژوپمت یم سن کریج اس وقت حضور علیہ السلام چیخ چیخ کر روئے چلا چلا کے روئے کہا میرے چچا جان کو کون سی حالت کی ہے جب ساتھ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس کا کلیجہ چبایا گیا تھا اس کی ناک کاٹ دی گئی تھی کس لیے کہ منوسا مکہ مکرمہ والن سے کہا زمین تناز اس کے خاطر نہیں میرے دوست اس کے خاطر نہیں یم ساتھ حضور علیہ السلام پان گئے موئن کرن خاطر پان اٹھ پن چچا جان اور ان کی ناک بھی کاٹ دی گئی ان کے کان بھی کاٹ دیے گئے تھے ان کا کلیجہ چاک کیا گیا تھا اس دین کے خاطر ان کا کلیجہ نکالا گیا تھا چبویا گیا تھا ان کا کلیجہ اور ام باوجود حضور علیہ السلام نظر تراؤن پنس مش چچا جان اس پر فرماتے حضور علیہ السلام چیخ چیخ کر چلا چلا کر رو رہے ہیں اللہ یم ساتن ودن یوت حضور علیہ السلام اور درائے واپس اور فرماوا چھ حضور علیہ السلام یس خاندان اس سوس مدینہ منورہ حسن یہ جنگ احد گیا یہ گیا مکہ مکرمہ حسن یہ گیا مکہ مکرمہ حسن اور یم ساتن وچھ کہ مکہ مکرمہ حسن چھ ساری جگہ آواز یمن ودن ستت گیا اتم شہید ساری جگہ چھ ودنچ آواز یمن تو حضور علیہ السلام چھ یمن ونان فرماچ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ سب کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے سب کے گھر سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے مگر میں کہہ رہا ہوں کہ میرا چچا بھی شہید ہو گیا حمزہ بھی شہید ہو گیا اس میرے حمزہ کے لیے کون روئے گا اللہ جس حمزہ نے اسلام کے خاطر ناک اپنی کٹوائی اپنے کان کٹوائے اپنا کلیجہ چبایا اس حمزہ کے خاطر کون آج روئے گا مار میرا جو خاندان ہے وہ مدینہ منورہ میں تھا اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنس حضور علیہ السلام خاندان سوس مدینہ منورہ حسن اور پار اسم جنگ لڑن مکہ مکرمہ حسن تو عزیز دوستو یم ساتن میں حضور علیہ السلام چیمن ونن فرماوان چھ تو شونا معلوم کہ آج حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کاٹ دی گئی تھی آج حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کاٹ دیے تھے کیا خاطر عزیز دوستو اہمی اسلام کی خاطر اہمی دین کی خاطر اور یم ساتن میں کیا ٹائم سپدیو ٹائم چھنتیو دا شوارے زیادہ مختصر واقعہ چھ بڑھ زیادہ بکرنے قلیل ہے فرما کیا ٹائم سپدیو پتہ انسان مکہ تی وہ فاتح جس وحشی اوس یمی برچا اوس تتون یمی چلومت اوس نیاز اوسن چلومت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوا یم ساتن یہ وچ مکہ تی گو فتح مدینہ تی گو فتح ام یوس چلا اکس قبیلس میں دین جا چل دین اوس پکن تو فرمایا سمجھو اک شخص حضور علیہ السلام ان پر صحابہ نے فتح گو مکہ تمہیں جہاں بھی تمہیں وحشی مل جائے وحشی کو قتل کر دینا یہ تم تو وحشی سمجھو سکر زون قاتل فرماوا یوس میں وحشی چالن فرما مکہ مکرمہ تی گو فتح میں ترائے نوے حضور علیہ السلام نے سپاہ سالار مجھے تو حمزہ کا بدلہ دینا پڑے گا میں شوائم سن بدل دیون فرمان عزیز دوستو یم ساتھ نموئی ایم سمجھو آک شخصا فرمون سے حمزہ تو باغ مت اگر تی اسلام اینت اگر تی اسلام کی دور سند داخل گسن سبایچن فرمان مازیر نبوی سندر چی تشریف فرما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ باشی گو مار امدد پانس پرد امتو تھوپ میما بچن مکہ مکرمہ سندر میں کہرن وار اسے امتو تھوپ یوت مسجد نبوی سندر یم ساتھ مسجد نبوی سندر ووت امتو لیتھود پرد پانن اور قرن ظاہر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول
इंसान कलम पढ़ुन और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्रजनोनी ये दपान सीरत निगाह रेखा हमजा रदियल्लाहु ताला इंसान शहीद गई 7 वुहर बाद उन पर ईमान हजरत वहशी ये बने को सहाबा जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम को आंखों से देखा ईमान लाया तो सहाबा बन गया ना सुबह को सहाबा 7 वुहर बाद फरमोन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्रजनो हुई फरमोस आगे सहाबा ये के तलवार में तो सहाबा फरमो हुजूर अलैहिस्सलाम आपको मालूम है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मालूम ये कुछ फरमेशन मालूम के फरमो या वहशी यम तुम चाचा जान हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला कत्ल के अल्लाहु अकबर तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को तरजीह सहाबो यम थे तलवार पत्थर और उसके बावजूद हम वहशी सुनो दुपो सवंत में सकत कर करो तुम चाचा जान शहीद ऐसा बहादुर चाचा जिस अबू जहल से जात मजलिस अंदर गो जिसने अबू जहल को किधर तीर कमान मारी उसका चेहरा लाल हो गया फिर ऐलान किया उस मजलिस में कहा अबू जहल तुझे मालूम है मैं इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल हो गया हूँ है तुम में से कोई जज्बे वाला है तुम में से किसी को रोब जलाल खड़े हो जाओ मेरे साथ लड़ो कोई उठ नहीं सका जिसने अबू जहल को मार किया वो हमजा और दो सकत कन को दे वहशी युग म्योन बहादुर ये कन को उससे शहीद एम फरमोस वहशियन को उसने तज़किर उसमें बयान कर या पालस पोई की गुरुस बात कर में वार इमस पर मैं वहशी मैं बचोक चोनत ईमान चोनत इस्लाम ने पर मगर मैं बने उत सहाबा चर्ची में आई मजलिस में बार-बार हाजिर गसुन जब मेरे मजलिस में तो आया करेगा मगर मैं को रोजनी पन बुद्धिवन के मैं को रोजनी चुपछन के क्या कि अगर से मैं को चुपछन मुझे अपना चाचा याद आता है अल्लाह नो जब तू मेरी तरफ अपना मुंह देगा यल्स मैं को मुझे की बुद्धि है मैं को मुझे अपना चाचा जान याद आएंगे इसे चोइस मैं को बुद्धिवन तो अजीज दोस्तों हजरत सहाबाए किराम और रिजवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन ने अगर ये कुर्बानियां दी हैं तो किस लिए इन्होंने ये दिन के लिए कुर्बानियां पेश की है सहाबा ने दिन के लिए कुर्बानियां पेश की है और कुरान मुकद्दस में 114 आयतें हैं जो जात के मुतल्लिक है कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व कुरहुल लकुम अल्लाह कुरान में बयान करता है कि अगर तुम्हारा हक है हक छोड़ो मत हक को लड़ो हक छुपाओ मत हक कहो कितने भी तकलीफ सहाबा को दी सहाबा को नाक काटी गई सहाबा को कान काटे गए हक छुपाया नहीं तो हम कुरान क्यों छुपाएंगे हम कुरान अपने अंदर क्यों दबाएंगे जैसे नमाज है रोजा है ज़कात है हज है ये 4 तो फर्ज है इस्लाम का सुतून एक है वो जिहाद भी जिहाद करना भी फर्ज है क्या जिहाद तो फर्ज नहीं है क्या सहाबा ने जिहाद नहीं किया अपने वक्त में सहाबा ने नहीं लड़ा हमजा ने अपने अगर नाक कटवाई उमर फारूक रदियल्लाहु ताला ने मसल्ला पर वार अगर कराया किस लिए उसको मक्का में कोई सल्तनत चाहिए थी नहीं चाहिए थी बल्कि कुरान साफ ऐलान करता है कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व कुरहुल लकुम ए ईमान यानी मुसलमान जितने दुनिया में है उनको अल्लाह बुजुर्ग बरकर तुम पर फर्ज किया गया है कि तुम दुश्मनों के साथ लड़ो तुम दुश्मनों के साथ वार करो इतना ही नहीं बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से वादा किया था ए सहाबा तुम्हें मालूम है कि एक जमात मेरी उम्मत में होगी मेरी उम्मत में एक जमात होगी जो हिंदुस्तान में जिहाद करेगी मेरी उम्मत में एक जमात होगी जो हिंदुस्तान में जिहाद करेगी ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं बल्कि निसाई में हदीस मौजूद है इब्न माजा में हदीस मौजूद है अबू हुरैरा रिवायत करते हैं वादना रसूलुल्लाह गज़वतल हिंद एक जमात ऐसी होगी जो हिंदुस्तान में जिहाद करे गज़वतुल हिंद जिससे कहते गज़वतुल हिंद तो स्टार्ट हो गया हमें भी खामोश मेरे दोस्त और उसके बावजूद याद रखना गज़वतुल हिंद तो स्टार्ट हो गया है इसके मुताल्लिक सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम इस जहाद को पाले तो हमें क्या मिलेगा फरमाया अगर हम इस जहाद को पाले तो हमें क्या मिलेगा फरमाया सहाबा अपनी जान कुर्बान करना सहाबा अपनी माल कुर्बान कर लेना फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माल भी कुर्बान कर दे जान भी कुर्बान कर दे हमें मिलेगा क्या फरमाया जो तुम में से गाजी बनकर आएगा वो अदना से अदना जन्नती होगा जो तुमसे शुहदा बन के आएगा वो बेहतरीन आला शुहदा में तुम खामोश बैठे हो हमारे दीन के खातिर अगर कोई काफिर उंगली उठाएगा उसके खातिर जेल खुलने नहीं हमारे खातिर जेल खुलने याद रखना अपने दीन के और अपने हक की बाजी लगाओ जान देनी पड़े मगर अपने हक के खातिर लड़ो डरो मत किसी से
مگر ڈرنے کی بات تو نہیں ہے. کافر قرآن پہ انگلی اٹھائے گا اس کے خاطر جیل خانے بند ہے، ہمارے خاطر کھلے ہیں. کوئی یہود و نصارہ قرآن پہ زبان چلائے گندی حرکت کرے اس کے خاطر بند ہے، ہمارے خاطر کھلے ہیں. صحابہ نے اپنی جان بھی قربان کی، جان نثار کی اس دین کے خاطر. قرآن میں 114 آیتیں ہیں جہاد کے متعلق. کل اللہ کے سامنے پکڑ نہیں ہوگی اور کیا ہوگی؟ ہم پر عذاب دن بدن آ رہے، ہم چھپا رہے. چھپاؤ مت بلکہ حق کہو. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ تو نسائی کی روایت ہے. وَعَدَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند. ایک جماعت ایسے آئے گی جو لڑے گی. کیا کافر قرآن پر آنچ آنے دے گا؟ کیا کافر نبوت کا دعویٰ کرے گا؟ کیا قادیانی نبوت کا دعویٰ کریں گے؟ ہم اس کو چپ بیٹھیں گے؟ وہ نبوت کا دعویٰ کر کے بھی اس کے خاطر جیل خانے بند ہے، ہمارے خاطر کھلے ہیں. مگر یاد رکھنا جب صحابہ نے یہ بات حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملے گا کیا اگر ہم وہ جہاد پالیں؟ اگر ہم وہ جہاد پالیں ہمیں ملے گا کیا؟ کہا صحابہ اپنی جان قربان کرنا، صحابہ اپنی مال قربان کر لینا. اگر تم شہداء سے شہید ہو کر آئے، ادنا سے ادنا، اعلیٰ سے اعلیٰ ترین شہداء میں سے آؤ گے. اگر غازی بن کے آئے تو جنتی بن جاؤ گے. اور یاد رکھنا اس زمین کے لیے ہندوستان کا کہا ہے، مگر ہندوستان میں بھی تو دلی بھی آ رہا تھا، ہندوستان میں کلکتہ بھی آ رہا تھا، ہندوستان میں مدراس بھی آ رہا تھا، ہندوستان میں جلندھر بھی آ رہا تھا، ہندوستان میں منی پور بھی آ رہا تھا. اللہ نے ان کو جہاد کے لیے نہیں چنا ہے بلکہ اللہ نے اپنے کشمیر کو جہاد کے لیے چنا. میرے دوست، جب صحابہ کو اپنے اوپر گمان ہوا، صحابہ پر سوال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموده ابو ذر غفاری ژے کیا چھی تاما؟ دوست مے چھ تاما اکھ چیز چھ مے تاما. فرمو کیا چھی تاما؟ دوپنس مے چھ تاما ماہ رمضان گوژھ آسن تریش گژھم آسٕنۍ وٲژمٕژ دہانس تام، اور تریش گژھم آسٕنۍ وٲژمٕژ دہانس تام. پتہٕ گوٚژھُس آسُن میدان جہادس اندر لڑن. یتھ میدان جہادس اندر تم اونٹ تو گڑ میں نے جسمائے مبارکاس پٹھن پڑر کھیسے اور کافری ہن تم کرہنم وار تم ژٹہنم زیو. اور پگائر اللہ بزرگو برتر سن دربار کھڑا گژھا. یم سات اللہ بزرگو برترس برونٛٹھ کن پگہ کھڑا گژھا دپس دپن کیا ہیتھاکھ؟ دپس اے بارلا کتھ کرہا مگر چائے وتہِ چھُس پنٕنۍ زبان ژٹان. اللہ اکبر. یہ جذبات ہے اسلام کا، ہم چھپا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں قرآن کا. ابو ذر غفاری ونن مے چھ تاما کہ بہ گوٚژھُس روزدار آسُن، تریش گژھم آسٕنۍ دہانس تام وٲژمٕژ، پتہٕ گوٚژھُس آسُن میدان جہادس اندر لڑن. یہ تم گڑ تو اونٹ پڑن کھڑہنم جسم مبارک پہ پتہٕ گژھا بارِلہس برونٛٹھ کن کھڑا دپن اے کیا چھُکھ ہیتھ چھُکھ آمُت؟ تو اے بارِلا کتھ کرہا مگر بہ چھُس چایہِ وتہِ منٛز زبان ژٔٹِتھ آمُت. مےٚ چھُ گۄڈٕ اختیارٕچ ضروٗرت، مےٚ چھُ گۄڈٕ تریشٕچ ضروٗرت، ادٕ گژھِ مُلاقات. اور اس لیے میرے عزیز دوستو یہ آج کی بات نہیں ہے، میں آج سے تم سے واضح نہیں کر رہا ہوں، آپ سن کے آ رہے ہو، سنا کے آ رہے ہو. 114 آیتیں قرآن میں موجود ہے، کسی کو چاہیے تو میں حوالہ دے سکتا ہوں. حدیث چاہے تو نسائی کا حوالہ دے دیا، قرآن چاہے تو 12-13 آیتیں تلک رسول میں ہیں، 3-4 آیتیں لنتنا میں بھی ہے، سیقون میں 16 آیتیں، اقترب للناس میں 5 آیتیں. دیکھو یہ حق ہے. جو اسلام میں جو جہاد ہے یہ اسلام کی ایک چوٹی ہے، یہ شعار ہے اسلام کا، مسلمانوں کا شعار بھی ہے. جہاد کرنا مسلمان کا فرض ہے، جیسے جہاد صحابہ نے کیا، جیسے جہاد اپنے دین کے خاطر لڑا. اگر تم کہتے ہو کہ کوئی جہاد کی آواز اٹھائے، کوئی جہاد پر کچھ کے اس کو جیل میں بند کر دیتے، جیل سے نہیں بلکہ جیل حضرت یوسف نے بھی کاٹی تھی، جیل میں بھی ہمیں جواب دینا آتا ہے السجن احب الیہ. کرو بن ہم جیلوں سے نہیں کرتے. اسلام کے خاطر کیوں جیلوں سے ڈرتے؟ جب اسلام کا ہے، دین کا ہے. صحابہ نے تو کسی کو تو آج تک ناک نہیں کاٹی، کسی کا تو کلیجہ نہیں چبایا، حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، مگر حضرت یوسف نے جواب دیا جیل میں بیٹھ کر بھی السجن احب الیہ. کرو بن ہم جیلوں سے نہیں ڈرتے. یہ تو دین ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. اپنا حق جس کے پاس میں ہے لڑو، ان سے چھین لو، کتنے بھی چلے جائے کہ تم نے بھی خون دیا ہے، وہ خون انشاءاللہ ایک نہ ایک دن باہر لائے گا، کشمیر آزاد ہوگا انشاءاللہ. مگر اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں. جب دعا مانگتے ہیں کہہ رہے ہیں دعا منگ پہنچا ہی نہیں، کہ اللہ کے یہاں دیر ہے. میرے جواب اللہ کے یہاں اندھیر نہیں ہے.
اللہ سنے گا، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کا بھی سنے گا، مگر وقت لگ جائے گا، اس بات کا وقت لگ جائے گا، مگر ہم نے اپنے ذہنوں کے اندر ہی چھپا رہا، کبھی ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ ظاہر بھی کرو۔ اس اسلام کی خاطر صحابہ نے جیسے قربانی دی، صحابہ نے جیسے اپنے کلیجہ چبایا، ہم بھی چبائے، اس دنیا میں کیا لینا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم تو عبادت کے لیے آئے ہیں دنیا میں، عبادت کر کے جائیں گے اللہ کے راستے میں، اپنا خون بہا کے جائیں گے، اللہ کے سامنے جب کل کھڑے ہوں گے وہاں اللہ کے سامنے ایک ادنا ترین اعلیٰ درجہ مقام پائیں گے۔ جنہوں نے اس دھرتی کے لیے، جنہوں نے اس کشمیر کے لیے خون دیا ہے، وہ خون ضائع نہیں ہے۔ تم کہہ رہے ہو مر گئے، ہم کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم قرآن کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ تو مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں۔ مرتے تو وہ ہے جو واصل جہنم ان کی گولی سے ہوتے، جو کچھ جس پر وہ وار کرے، جب وہ وار کرتے ان پر ان کو اللہ اپنا دیدار دیتا۔ ایسی عظیم ترین شہادت، اللہ سے یہ بھی نماز میں مانگ سے رب جب لے جائے شہادت کی موت نصیب ہے، یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ سے۔ تم کہتے ہو کہ وہ مر گئے، مر تو نہیں گئے، مر جاتے ہیں وہ جو کبھی آتے نہیں، بلکہ جب ایک شہداء کا خون زمین کے ایک کونے پر گر جاتا ہے، اللہ بزرگ و برتر اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ بزرگ و برتر اس کو اپنا دیدار نصیب کرتا ہے۔ اس سے بڑی شہادت کیا ہے؟ اللہ جس کو دنیا میں ہی اپنا دیدار دے دیا، اس سے بڑی شہادت کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہم چھپا رہے ہیں، چھپانا نہیں ہے بلکہ کہنا ہے جب تو ہمارا حق ہے، حق کی بازی لڑیں گے، اس پہ کسی کو شک کا شبہ نہیں ہے، بلکہ بخاری میں بھی روایت موجود ہے، نسائی میں بھی موجود ہے، قرآن میں 114 آیت ہے، ان کا انکار کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جب ہو سکتا ہے وہ یہ جب کر سکتا ہے وہ یہ کافر اور مشرک کریں گے، کیا ہم اس وقت آواز نہیں اٹھانے؟ قرآن پہ کوئی آنچ آئے گا، ہمیں قرآن پر اگر کوئی انگلی اٹھائے خدا کی قسم ان کی انگلی کاٹ دیں گے، زبان چلائے اس کی زبان کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، کتوں کو پھینک دی جائے گی۔ الحمدللہ یہ ہمارے اندر جرأت ہے۔ جیل کاٹنا پیغمبروں کی سنت ہے، شہید ہونا صحابہ کی سنت ہے، شہید ہونا تابعی تبع تابعی کی سنت ہے، کیوں چھوڑے؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ بزرگ و برتر سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ بزرگ و برتر ہمیشہ دین اسلام پر ثابت قدم رکھے، دین اسلام پر ہمیشہ اللہ بزرگ و برتر قائم و دائم رکھے، اور ہمیں بھی اور تمہیں بھی اللہ بزرگ و برتر شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ بیوستن بیاک سویتی اکناس مسلان دوزر بیان کرمتن مسجد پنکی آسودک پای آشو باند اور ات متعلق چاہت بزرگ حضرات زیادہ اچھ موز چناز موز تمن چسا ریگزن مشتی تمن نیوان ریگزن بیشوان موزن یا سو آپ چاہتن حضرت مولانا حکیم علماء اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدر تمن پنے اس کتاب اندر فرماوان اگر اک انسان 8 کلومیٹر یا 10 قدم سفر کرے وہ قدم تام تمس اچ نہ تم موزس آب کیں تات پر مسا گر وجہ آدم سر مشیشی بیاک ریگزن یا چمرس تھود وطن اس سے تات پر کو مسا کرت کیں اگر مسا کرو تات پر تو موضوع رود فاسق نماز دیکھن سے فاسق گسل اس سے چمرو مشاسن دالو مشاسن یا آب سرخ کرنا کہ تات پر کو مسا کر تات پر مسا زیادہ تر بزرگ حضرات خیال کہ آج طور وغیرہ تم سے یسن کہ یہ وضو روزے نامکمل نماز روزے نامکمل، اس لیے ساتھ گزارش کرن تات ریگزن مشور کرن نمازا کہ بلکہ ساتھ نبر کرن وضو ایسا مکمل کرن ام باوجود نماز یہ وضو رو ناقص نماز سے ناقص روزن اللہ بزرگ و برتر دین ونسوس امر و توفیق واخر دعوانا الحمدللہ۔